اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 121۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابن القوا منافق اور خارجی تھا، مولا امیر علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ آپ منبر پر محو خطاب تھے۔ اس نے سوال پوچھا اور کہنے لگا، میرا پیر ایک مری ہوئی مرغی پر پڑ گیا تو اس میں سے ایک انڈا نکل آیا، کیا میں اس انڈے کو کھا سکتا ہوں؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ بولا اگر میں اس انڈے سے چوزا نکالوں تو کیا اس چوزے کو کھانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابن القوا نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا انڈا اس لیے جائز نہیں کہ مردار سے نکلا تھا، اور چوزا اس لیے جائز ہے کہ وہ حی ہے۔ میں رجب البرسی کہتا ہوں کہ یہ سب آپ سے کیوں کر ممکن نہیں، جبکہ حسن بصری نے روایت کی ہے کہ جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو ایک چڑیا سمندر سے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈال کر اڑ گئی۔ اس کی تفسیر خضر علیہ السلام نے یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع علیہ السلام کے علم کے مقابل ہمارا اور تمام اولین و آخرین کا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک رات میں ابتدائی شب سے لے کر صبح نمودار ہونے تک صرف بسم اللہ کی بے کی تشریح فرمائی اور سین کی تشریح میں داخل نہ ہوئے، اور صبح ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی شرح سے 40 اونٹ بار کر دوں۔ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع علیہ السلام ہے، حقیقی نائب ہے اور ان کا ولی ہے، اللہ کا شیر ہے، ان کی اختیار کردہ شخصیت ہے، ان کی پسندیدہ ہستی ہے۔ یہ وہ ہے جس نے ہم و غم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا۔ ان کی ڈہارس بندھائی سختیوں سے ان کو بچایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا آ گئے۔ دین کی عمارت آپ کے عزم و قوت سے کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، رسالت کی روشنی میں منور ہوئے۔ آپ کے بیٹے توحید و نبوت کے شجر کی شاخیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسم و بزم میں مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قائم کیا، قرض کو ادا کیا، فیصلوں کو جاری کیا۔ آپ مقدس گھر میں ظاہر ہوئے، یعنی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، ظہور کیا اور کریم گود میں پھلے بڑھے۔ آپ علیہ السلام وہ جوان تھے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کفر و شرک کو موت کا منہ دیکھنا پڑا۔ آپ علیہ السلام کی غیبی خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خارجی نے 2 جری مچھلیوں کو خریدا اور ان کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر جا رہا تھا کہ رستے میں مولا علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ مولا علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا تو نے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ آبی جانوروں میں سے اپنے ماں باپ کو کتنے میں خریدا؟ یہ سن کر وہ خارجی بولا آپ کے غیبی دعووں میں کتنی زیادتی ہو چکی۔
مولا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں جری مچھلیوں کو کپڑے سے باہر نکال۔ اس نے مچھلیاں باہر نکال دیے۔ مولا علیہ السلام نے ان مچھلیوں سے کہا تم دونوں کون ہو؟ ایک مچھلی نے کہا میں اس کا باپ ہوں، اور دوسری مچھلی نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔